تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احسان جتایا جائے تو احسان کس چیز سے جتاتے ہیں؟ جس کو دیا جا رہا ہے اس سے عمدہ چیز دی جائے تو تب احسان ہوتا ہے، یا خود اس سے گھٹیا چیز دی جائے تو احسان ہوتا ہے؟ بولیے، احسان کس کیسے ہوتا ہے؟ عمدہ اور اعلیٰ چیز ملے تو تبھی احسان ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اگر وہ خود ہی اس چیز سے عمدہ ہو اور خود ہی اس چیز سے اعلیٰ ہو تو پھر وہ احسان اور عطیہ کیسا؟ جی اگر مراد اس سے حوض لے لیں، بے شک حوض بڑی نعمت مگر وہ حضور سے بھی عمدہ ہے، نہر بڑی نعمت صحیح، کیا وہ حضور سے بھی اعلیٰ ہے؟ ساری جنت بڑی نعمت صحیح، کیا وہ حضور سے اعلیٰ ہے؟ جنت بڑی شے صحیح، اور وہ تو میرے محبوب کے مدینے کی گلی سے ہی ہوتی ہے، یہاں پر گلیاں بھی مدینے کی ہوتی ہیں، وہ کتنی اونچی ہوگی جنت؟ بڑی اونچی صحیح، بڑی اونچی صحیح، بڑی اونچی صحیح، مگر پھر بھی کتنی ہوگی؟ آقا نے فرمایا گھر سے نکل کر جس منبر تک جاتا ہوں، جن قدموں پہ روزانہ میرا آنا جانا ہوتا ہے نا، جہاں قدم رکھتے ہیں وہ بھی جنت کا باغ، جہاں آقا کا آنا جانا ہوتا ہے نا روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے، اتنی بار قدم لگتے ہیں، جہاں قدم لگ جائیں وہ بھی جنت کا باغ۔ ما بین منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس حدیث کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے بڑا اونچا باغ ہے۔ وہ کیوں بن گیا باغ؟ کیا جنت سے ٹکڑا لا کے یہاں رکھا گیا؟ وہ کیوں بن گیا؟ ہائے ہائے، اہل محبت سے پوچھو کیوں بن گیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حضور ہر روز 5 نمازوں کے لیے یہاں سے آنا جانا ہوتا، تو جہاں کثرت سے قدم لگے ہیں وہ جنت بن گئی ہے، کثرت سے قدم لگے ہیں جس زمین پر وہ جس جنت، وہ جو آقا کے قدموں سے جنت بنے، وہ جنت دے کر احسان جتایا جائے، عطیہ بنایا جائے۔ ہائے ہائے، قدم لگیں تو زمین کا ٹکڑا جنت بنے، اس جنت کا دینا عطیہ اور احسان بنایا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیہ لینے اور اللہ کے دینے کی شان اس سے بلند ہے۔ تو قاعدہ یہ کہ احسان جتانے کے لیے جو عطیہ ہو وہ اونچا، عمدہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جنت سے بھی حضور اعلیٰ، حوض اور نہر سے بھی حضور اعلیٰ، اور دنیا کی کائنات کی ساری نعمتوں سے بھی خود حضور علیہ السلام اعلیٰ، حتیٰ کہ عرش و فرش سے اعلیٰ، لوح و قلم سے اعلیٰ، اور کرسی سے، ساری کائنات میں عرش سے فرش تک جو کچھ اللہ کا ہے عالم خلق میں، ہر شے سے حضور اعلیٰ اور عمدہ۔ تو کائنات میں اور عالم امر اور عالم خلق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلیٰ اور عرصہ اور عمدہ تو چیز کوئی مخلوقات میں، اعلیٰ اور عرصہ حضور سے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر حضور کو کیا چیز دی جائے کہ احسان جتایا جائے؟ وہی چیز ہونی چاہیے جو حضور سے اعلیٰ ہو، حضور سے، اگر حضور خود اس سے اعلیٰ ہو تو پھر ہمارے لیے تو احسان بنا، حضور کے لیے کیا بنا؟ تو فرمایا پیارے اب خود سے اعلیٰ تو میں نے بنایا ہی کچھ نہیں ساری کائنات میں، آپ سے اعلیٰ اور عمدہ تو کائنات نے بنایا ہی کچھ نہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ اور عمدہ تو آپ ہی کی ذات ہے۔ محبوب ہم تم پر احسان کرنا چاہتے ہیں، تب اس کی ایک ہی شکل رہ گئی ہے کہ ہم خود تیرے ہو گئے، ہم خود تیرے ہو گئے۔ جب ہم تیرے ہو گئے اب یہ مقام محلے کے امتنان بن گیا، مقام احسان بنا، محبوب ہم تیرے ہو گئے۔ اب جب یہ مفہوم آپ سمجھ گئے ہم تیرے ہو گئے، اب وہ ساری تفسیریں اس کے اندر آ گئیں۔ اللہ خود جب آقا کا ہو گیا تو جنت کسی اور کے پاس رہ گئی؟ جنت کہاں رہ گئی؟ جی سبحان اللہ۔ بھئی ایک شہر ہے، مثال کے طور پہ اس شہر کا کوئی مالک، اس شہر کا کوئی پورے کے پورے شہر کا کلیتاً مکمل ہر لحاظ سے ایک مالک، اس نے اپنے شہر میں چشمے بنا رکھے ہیں، باغات بھی ہیں، انار کلی جیسے بازار بھی ہیں،
لبرٹی جیسی مارکیٹیں بھی، محل بھی، شالامار کی طرح باغ بھی، سارا کچھ دنیا جہان کی سیر گاہیں، تفریح گاہیں، مارکیٹیں، مکان، محل، سارا کچھ اس شہر کے اندر ہے، اس شہر کے. اور پھر ایک دن آئے کہ وہ مالک خود کسی کا ہو جائے، وہ مالک خود کسی کا ہو جائے. تو وہ مالک خود جب اس کا ہو گیا تو شہر کا بقایا کچھ رہ گیا. کرنال کبھی کسی اور کی ہوگی، شالامار کسی اور کا ہوگا، لبرٹی کسی اور کی ہوگی. یہ آپ کا کیا ہے؟ سیر گاہ ادھر بھی ہے، سنا کوئی ہرن مینار، ہرن مینار، یہ کسی اور کا ہوگا. جب مالک ہی ہو گیا کسی کا تو مالک کا سارا کچھ ہی محبوب کا ہو گیا نا. تو کتنی نادانی کی بات ہے کہ فرمایا محبوب ہم ہی تیرے ہو گئے. تو اب ہم یہ سوچتے پھریں کہ فلاں چیز حضور کے پاس ہے اور فلاں حضور کے پاس نہیں. ہائے ہائے، فلاں حضور کے پاس تھا اور فلاں کچھ نہ تھا، فلاں چیز تھی اور فلاں نہ تھی، فلاں پر طاقت تھی فلاں کی طاقت. ارے نادانوں، یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا کیا گننا جب ساری چیزوں کا مالک ہی محبوب کا ہو گیا، ساری خدائی اسی کی ہو گئی. جب خدا ہو گیا محبوب کا، محبوب کا خدا ہی جب ہو گیا تو ساری خدائی تو محبوب کی خود بخود ہو گئی. باہر کیا رہ گیا؟ اس لیے محبوب جب کوثر کا مدلول یہ ہوا کہ ہم ہی تیرے ہو گئے تو ہماری جنتیں بھی تیری ہو گئی، ہماری نہریں، ہمارے حوض سب کچھ تیرا ہو گیا، عرش کے فرش تک سب کچھ تیرا ہو گیا. تو یہ ہے مفہوم کے محبوب ہم آپ کے ہو گئے، ہم تیرے ہو گئے. اب اس پر ارشاد فرمایا اگلی بات، فصلی لربک وانحر. اب اس کے ساتھ اگلی آیت کو متعلق کرے، فصلی لربک وانحر. بس اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر اور قربانی دے. نماز پڑھ اور اب یہ دو باتیں سمجھنے والی کہ نماز کیا ہے اور قربانی کیا. نماز کیا ہے اور قربانی کیا. نماز عبادت ہے، بڑی عبادتیں ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، مگر ساری عبادتوں کی سردار نماز. بڑی عبادتیں ہیں مگر تمام عبادتوں کی سردار بولیے نماز. جب تمام عبادتیں نماز میں، تمام عبادتیں، حج کی حقیقت بھی نماز میں. جو چیزیں حج میں منع ہیں وہ نماز میں بھی منع ہے، اور جو حج کی روح ہے وہ نماز کی روح ہے. روزے کی حقیقت بھی نماز میں. جیسے روزے میں کھانا کھائیں تو روزہ، نماز میں بھی ایک دانہ بھی کھایا جائے تو نماز. تو روزے کی حقیقت بھی نماز میں، حج کی حقیقت بھی نماز میں، توحید و رسالت کی حقیقت بھی نماز میں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ پاکیزگی اس کی حقیقت بھی. زکوٰۃ کی اصل کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا صدقہ کے ذریعے، اس کی حقیقت بھی نماز میں. ذکر اذکار بھی ساری عبادتیں نماز میں. اور نماز کیا ہے؟ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک سارا تن اور سارا من اللہ کے حضور سپرد کر دینا. نماز میں من ہے، انسان متوجہ الی القبلہ ہوتا ہے، دل اور روح کو رب کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنا سر جھکا دیتا ہے. ہاتھوں کے درمیان سر رکھ کر پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، دونوں ہاتھ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا دیتا ہے. یہ ایک علامت ہے. یہ کیا کہ مولا تیری بارگاہ میں آئے، ہر شے کے ہاتھ اٹھا لیا. اب تیرے حضور آ رہے ہیں، تیرے حضور خود کو سپرد کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں. تو قبل اس کے کہ تیرے حضور پیش ہوں پہلے ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا. آپ کہتے ہیں نا بھائی یار فلاں کام اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں اچھا نہیں ہے اس لیے میں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اس سے ہاتھ
مطلب یہ کہ میں اس سے لا تعلق ہو گیا. ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ دل کے ہاتھ، اپنے ہاتھ، اپنی توجہ، اپنا تعلق، اپنی رغبت دنیا و ما فیہا کی رغبت سے اٹھا لو، اور اٹھا کر پھر کہو اللہ اکبر، اور پھر مولا کے تعلق میں مگن ہو جاؤ. یہ ابتدا ہے. اور انتہا نماز کی، نماز کا درجہ کمال کیا ہے کہ یہ پورا کا پورا سراپا، پورا سراپا، یہ سر، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ چہرہ، جو سارے جسم میں عزت کی علامت ہے. اور بعض اوقات یہ کٹ جاتا ہے مگر جھکتا نہیں. اور اسی ظالم سر کے اکڑنے نے ساری بربادیاں پیدا کر رکھی ہیں. نماز عبادت اور ان کے ساری اللہ کے حضور بندگی میں اس وقت اپنے کمال پر پہنچتی ہے کہ مولا یہ سر جو کہیں نہیں جھکتا تھا، اب وہ سر، وہ پیشانی، وہ چہرہ، سب کچھ تیری بارگاہ میں گر پڑا ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو سارا سراپا اللہ کے حضور گر جائے. چہرہ بھی زمین پہ لگ گیا، ماتھا بھی لگ گیا. ناک کیا ہے؟ عزت کی علامت ہے نا. کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی، ناک کٹ گئی. آج کل تو ویسے کسی کی نہیں کٹتی، یہ تو جھٹائی کا زمانہ آ گیا ہے. کیا 100 بار کٹ کر بھی نہیں، جھٹائی کا زمانہ. مگر ناک عزت کی علامت، وہ بھی زمین پر لگ گئی. ماتھا عزت کی علامت، وہ بھی زمین پر لگ گیا. سر تاج ہے انسانی جسم کا، وہ بھی زمین پہ گر پڑا. تو کیا ہوا؟ نماز یہ ہوئی کہ انسان نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنا آپ اللہ کے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خود سپردگی کا کمال ہے، خود سپردگی کا کمال. اور ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے. آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے کسی کے سامنے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، سائل بن گیا، منگتا بن گیا. پھر حکم آیا جھک جاؤ، گھٹنوں کے بل جھک گئے. پھر سجدے میں چلے گئے. پھر ہاتھ رانوں پہ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب کسی کے دروازے پر منگتا بیٹھا ہے، خیرات کی انتظار میں ہے. خیرات کی سارے جتن کر لیے، ہاتھ بھی اٹھا لیے، ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہو لیے، گھٹنوں کے بل جھک بھی لیا، سجدے میں بھی منہ ماتھا گرا لیا. اب سارے جتن کر لیے. اب مولا دروازے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اب تیری خیرات آئے تو اٹھے. نماز خود سپردگی کی انتہا ہے. یہ ہے نماز. فصل لے ربک، اپنے رب کے لیے نماز ہے. وانحر، اور قربانی دے. قربانیاں بھی بہت ہیں، قربانیاں بھی، مگر سب سے بڑی اپنی جان کو مولا کے لیے قربان کر دینا ہے. اونٹنی کی قربانیاں بھی دی گئی، دمبوں کی قربانیاں بھی، دمبوں کی قربانیاں بھی دی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی گئی. ہر قربانی کا ایک نمونہ ہے اسلام کی تاریخ میں، ہر قربانی کا ایک نمونہ ہے. جانوروں کی قربانیاں بھی ہوئی، مال و دولت کی قربانیاں بھی ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال قربان ہوا. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ہوئی، جانور بھی قربان ہوئے. اور سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود کر اپنی قربانی بھی دی. آگ میں جب چھلانگ لگائی اپنی قربانی بھی دے دی. اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ ابراہیم کو جلانا مقصود نہیں، اس کی قربانی کا نظارہ کرنا تھا. اب تو ٹھنڈی ہو جا. تو سب قربانیاں اچھی، مگر اپنی جان کی قربانی انتہا ہے. ساری عبادتیں اچھی ہیں، مگر سارے تن من کو سپرد کر دینا عبادتوں کی انتہا ہے. تو فرمایا فصلی لربک وانحر، پیارے حبیب اپنے رب کی نماز پڑھ، اپنے رب کی نماز پڑھ، یعنی اپنا پورا تن ہمارے سپرد کر دے، اپنا پورا تن ہمارے سپرد کر دے. وانحر، اور اپنی جان بھی ہمارے سپرد کر دے، قربانی دے. اپنا تن بھی ہمیں دے دے،
من بھی ہمیں دے دے، تن بھی ہمارے سپرد کر، من بھی ہمارے سپرد کر، جسم بھی ہمیں دے، جان بھی ہمیں دے۔ تو محبوب جب تن اور من سب کچھ دے دیتے تو کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا ہو گیا۔ میا انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم تیرے ہو گئے، فصلی لربک وانحر، تو ہمارا ہو جا۔ انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم تمہارے ہو گئے، فصلی لربک وانحر، تو ہمارا ہو جا۔ ہم تیرے ہوا کریں، تو ہمارا ہوا کر، ہم تیرے کہلائیں، تو ہمارا کہلائے، ہم تیرے پیا ہوں، تو ہمارا پیا ہو، ہم تیرے ہو، تو ہمارا ہو۔ انہ هو السمیع البصیر، ہم تمہیں تکا کریں، تو ہمیں تکا کر، ہم تمہیں سنا کریں، تو ہمیں سنا کر، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہو۔ یہ ہے بنیاد مرد مومن کے لیے۔ اور پیارے جب ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا ہو جا، اور جب ہم تیرے اور تو ہمارا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہم ہی تیرے ہو گئے تو ساری کائنات تیری ہو گئی، ساری کائنات تیری ہو گئی۔ کہ جب سب کچھ تیرا ہے، جب ساری کائنات کی نشستیں، ساری کائنات کی نشستیں تیری ہیں، سیٹیں تیری ہیں، ہم تیرے ہیں، ہماری کائنات تیری ہے، اور کائنات تیری ہے تو کائنات کی ساری سیٹیں نشستیں تیری ہیں۔ تو محبوب جو تیرا ہے اسے ہماری نعمتوں بھری کائنات کی نشستیں ملیں گی۔ ان شانئک، جو تیرا دشمن ہے وہ دنیا کی سیٹیں لیتا پھرے، ہماری بارگاہ کی کوئی سیٹ نہیں ملے گی، ابتر ہوگا، وہ ابتر ہوگا، وہ دھکارا جائے گا، راندہ درگاہ ہوگا، وہ کبھی پھلے گا نہیں، کبھی پھولے گا نہیں، وہ برباد ہوگا، وہ تباہ ہوگا۔ کیونکہ محبوب جب ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، تو جب تو ہمارا ہے تو جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا نہیں، ہمارا دشمن ہے۔ اسلام سے وعدہ فرمایا کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا دشمن تباہ و برباد ہوگا، تیرا دشمن پھلے گا اور پھولے گا نہیں، تیرا دشمن دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے حضور اسلام سے وعدہ فرمایا، مگر 23 برس، کتنے 23 برس اسی دشمن سے جنگ بھی رہی۔ اللہ کا یہ نظام نہیں کہ بس یہ وعدہ کیا اگلے دن صبح دبوت لیا، یہ کم ظرفوں کا حال ہوتا ہے، اللہ کی شان نہیں۔ اللہ کی شان کہ جو وعدہ کیا کہ تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا، وہ چاہے تو اسی لمحے اپنے اور اپنے محبوب کے دشمن کو نیست و نابود کر دے، مگر اللہ اجلت کرنے والا نہیں ہے۔ جلد باز انسان ہوتا ہے رب، انسان کا چونکہ حوصلہ تھوڑا ہے وہ حوصلہ ہار جاتا ہے، اور وہ جلد بازی چاہتا ہے، وہ جلدی نتیجہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی دشمن ذلیل ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، تاکہ میں آ کر کے کہہ سکوں دیکھا میری دشمنی کی، دیکھو اپنے انجام پر جا پہنچا۔ یہ ساری باتیں تھوڑے ظرف کی ہیں۔ کیا؟ اللہ کا ظرف بڑا ہے، اللہ کا ظرف ساری کائنات اور اس کے سارے ظرف اور اس کی عظمت کا جو ظرف ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ رہی، حق اور باطل۔ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر حق کا کوئی نمونہ نہ ہوگا اس وقت، اور فرعون سے بڑھ کر باطل اور فتنہ اور شر کا کوئی آئینہ دار اور پیکر نہ ہوگا۔ جنگ رہی، معجزے بھی ہوئے، اژدہا بھی بنے، رسیاں سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام کا سا اژدہا بن کے کھا بھی گیا، بغل میں ہاتھ رکھ کے ہاتھ چمکے، معجزے بھی ہوئے،
پتھروں سے پھوٹے، چشمے بھی پھوٹے، سب کچھ ہوا، مگر وہ وقت بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت اور ان کی قوم اور جماعت کو مصر کا شہر گھر بار چھوڑ کر دریائے نیل عبور کر کے صحرا میں جانا پڑا، صحرا میں جا پڑا، ساری عمر جنگ رہی، مگر بالآخر وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ کے چھوڑ جانے کے بعد فرعون پر غرق کا وقت آیا۔ یہ نہیں کہ بس چونکہ آج اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ شروع کی، مقابلہ کیا، جادوگروں کو بلایا، رسیاں رکھی، اللہ چاہتا تو اسی میں فرعون کو غریب کر کے نیست و نابود کر دیتا، مگر اس کو ختم، یہ اس کا نظام قدرت مہلت دیتا ہے۔ کیا؟ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری بنی اسرائیل کی جماعت کو لے کر ظلم بھی کیے۔ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا وہ قتل کر دیتا، بچی پیدا ہوتی زندہ رکھتا۔ خدا جانے کتنے ہزار بچے مصر کی سرزمین اور بنی اسرائیل کے گھرانوں میں کتنے ہزار معصوم بچے، معصوم جانے قتل کر دی ہوں۔ تھوڑا ظلم تھا؟ بولیے، کتنے ہزار بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے گئے ہوں، مگر پھر بھی مہلت ملتی رہی۔ ارے مہلت والو، کبھی نہ سمجھو کہ مہلت کا مطلب حق پر ہونا ہے۔ فرعون کو بھی بڑی بڑی مہلتیں ملی، فرعون کو بھی بڑی بڑی، یہ اہل ایمان مسلمان اور غریب لوگ دکھی پریشان حال، کبھی تنگ آتے ہیں، گھروں میں جھولیاں اٹھا بیٹھتے ہیں، مولا جلد انصاف کر، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہوتا، جھولیوں اور بددعاؤں سے نظام نہیں بدلتے، یہ نظام قدرت ہے، اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی حیات طیبہ، وعدہ تھا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا۔ جس حبیب کے دشمن کو نیست و نابود کرنے کا وعدہ تھا، اس شہر مکہ میں 13 برس دشمن پتھر برساتے رہے اور آقا زخمی ہوتے رہے، مگر اس کا غیظ و غضب نہیں بھڑکا، مہلت دی۔ کیا کہ ظلم ظالمو، اپنے ظلم میں انتہا کر لو جتنی کر سکتے ہو، گرفت کا وقت مقرر ہے، گرفت کا وقت مقرر ہے، اور یہ اللہ جانتا کہ وہ 2-4 سالوں میں آتی ہے یا 5 سالوں میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے یا 20 سال میں آتی ہے، یا 10-20 دنوں میں آتی ہے یا لمحوں میں آتی ہے، گرفت سب آتی، اس کا علم انسان کو نہیں دیا رب نے، اپنے پاس رکھا تاکہ محنت کرنے والے اہل حق کی خاطر قربانیاں دیتے رہیں، محنتیں کرتے رہیں، مصیبتیں جھیلتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، تکلیفیں اٹھاتے رہیں، اور ہر تکلیف سے ان کا درجہ اونچا ہوتا رہے۔ جتنی تکلیفیں حق کی راہ میں زیادہ اٹھاؤ گے، اتنے درجے قرب میں اللہ کی بارگاہ میں اونچے ہوں گے۔ اور ظالم جھوٹا بدیارت جتنا ظلم زیادہ کرے گا، ہر ظلم پر اس کی ذلت اور اس کی پستی بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑی سے بڑی گرفت کا مستحق ہوتا چلا جائے گا۔ تو مظلوم ظلم سہ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں، اور ظالم ظلم کرے اور دندناتا پھرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، نہیں، ظالم اس مظلوم کو ظلم سہنے کے ذریعے رب اونچا کر رہا ہے، اور ظالم تجھے ظلم کرنے کا موقع دے کر رب مزید ذلیل کر رہا ہے، تاکہ ایک وقت آئے ادھر تیرا ظلم انتہا پر پہنچے، ادھر رب کی گرفت انتہا پر پہنچے، اور ایسی گرفت ہو کہ نسلوں تک عبرت دیکھی جائے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا، ابتر ہوگا، مگر 13 برس آقا پر پتھر اسی ابتر دشمن نے، حتیٰ کہ 3 برس وہ بھی آئے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر، جب آپ کی عمر مبارک 47 برس تھی،
47 برس کی عمر سے لے کے 50 برس کی عمر مبارک تک 3 سال قید کر دیا گیا. کس کو؟ ساری کائنات کے بادشاہ سرکار دو عالم کو اور محبوب خدا کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 سال آقا کو قید کر دیا گیا. اکیلے نہیں، آپ کا سارا خاندان بنو ہاشم بھی قید ہو گیا. خاندان بنو ہاشم بھی قید ہو گیا. اور پھر خالی قید نہیں، ہر وقت جان کے بھی خطرے تھے. دشمن تاڑ میں بھی تھا، دشمن تاڑ میں بھی تھا. اور معلوم ہے حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے؟ 3 سال جو قید میں رہے، حضرت ابو طالب کی قربانی کا عالم دیکھی. وہ یہ جان کر کہ دشمن میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، میرے بیٹے علی کا دشمن نہیں، اسے میرے بھتیجے محمد کا خون چاہیے معاذ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب 3 سال تک یہ کرتے رہے کہ جب رات ہوتی حضور علیہ السلام لیٹتے، اٹھا کر حضور علیہ السلام کے بستر پر اپنے بیٹے علی کو لٹا دیتے اور اپنے بیٹے علی کے بستر پر آقا کو لٹا دیتے تاکہ کوئی ظالم آ کے قتل کرے تو بیٹا علی شہید ہو جائے، میرا محمد بچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قربانی. تین سال یہ سیکیورٹی میئرز اڈاپٹ کی حضرت ابو طالب نے، یہ حفاظتی تدابیر اختیار کی. 3 سال قید کا وقت گزرا اور پھر وہ دن بھی آ گیا، وہی وطن جہاں دشمن ابتر ہے، وہ دن بھی آ گیا کہ 13 برس جس شہر میں تبلیغ فرمائی، ایک رات وہ بھی آ گئی کہ دشمن نے گھیرا، تنگ کرتے 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 گھر کا محاصرہ کر دیا. حق کی راہ پر مصیبتیں جھیلنے والوں، مستحبی انقلاب کے سپاہیوں، باطل کے خلاف جنگ پھولوں کی کھیت نہیں ہے. اور مستحبی انقلاب دودھ جلیبیوں کے پیالے نہیں ہیں. دودھ جلیبیوں کے پیالے پھولوں کی کھیت نہیں. سکھ چین کی راہ نہیں ہے، کانٹوں بری راہ، مصائب بری راہ، مشکلات بری راہ، آلام بری راہ. اس میں تکلیفیں ہیں، چبھن ہے، دکھ ہیں، مگر ایسے دکھ ہیں کہ جن کے بعد بڑا سکھ ہے، جن کے بعد بڑا سکھ ہے. ایسی تکلیفیں ہیں کہ جن کے بعد بڑی لذت ہے. ایسی محرومیاں ہیں جن کے بعد بڑی سعادت ہے. وہ دن آیا، حضور علیہ السلام کی سیرت کے پاس دیکھو، گھر پر گھیرا کر دیا، تلواریں لے کر کھڑے ہیں آقا کو شہید کرنے کے لیے. حکم آیا میرے حبیب چھپ کر کے نکل صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے، ابو بکر کو ساتھ لے اور دونوں وطن کو چھوڑ جا. گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. جبکہ وعدہ آگے چل ان شانیہ کا هو الابتر ہے دشمن کے نیست و نابود ہونے کا، مگر ایک عرصہ دراز تک دشمن ظاہری اسباب کے ساتھ چھایا رہا، ظاہری اسباب کے ساتھ چھایا رہا. اور پھر 10 سال مدینہ پاک میں گزارے، پیر در پیر جنگیں، 100 کے قریب جنگیں ہوئی. کتنی؟ 100 کے قریب جنگیں، اور بڑی بڑی 60-65 کے قریب ہوئی، جن میں سے کئی وہ ہیں غزوات جن میں آقا خود شریک ہوئے. 40 کے قریب وہ ہیں جن میں صحابہ کو بھیجا. 10 برس جہاد کی زندگی ہے، انقلاب کی زندگی ہے، مگر اس میں تبلیغ اور روحانی کام بھی ساتھ رہا، یہ بھی ساتھ رہا. 8 برس مدنی زندگی کی تکلیفیں گزار کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے پھر وہی شہر مکہ فتح کیا. فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھا اور فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، اور وطن سے نکالنے والے گردنیں جھکا کر تاجدار کائنات کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے. ان کا خیال تھا کہ شاید آج مصطفیٰ کی تلوار ہماری گردنیں کاٹ لے گی، مگر مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا تھا
لا تقریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، مجھے وطن سے نکالنے والوں آج بھی مومن ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم سے بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا، گردنیں معاف کر دو، گردنیں معاف کر۔ تو 23 برس کی محنت آقا نے کی کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ حق کی سربلندی خالی دعاؤں سے نہیں ہوتی اور باطل کی سرکوبی بد دعاؤں سے نہیں ہوتی، یہ معجزوں اور کرامتوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ فتح حق اور باطل کے مارکے میں فتح معجزوں اور کرامتوں سے ہونی ہوتی تو آقا کو کیا ضرورت تھی بدر اور احد کے میدانوں میں خود تشریف لے جاتے اور پتھروں سے اپنے مبارک لب اور دانت زخمی کرواتے اور چہرہ پاک زخمی ہوتا اور صحابہ شہید ہوتے اور زخمی ہوتے 70-70۔ یہ جہاد کی راہ ہے اور مصائب کے اندر ہی عظمت، اس لیے جو بنیادی چیز قابل توجہ، جو بنیادی چیز قابل توجہ وہ یہ کہ اللہ پاک کا وعدہ تھا کہ حبیب تیرا دشمن یہ تو نابود ہوگا، اور یہ وعدہ آقا کی آل اور عطرت کے لیے بھی پھر چلا، مگر ہوا یہ ایک صاحبزادی سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آقا کی نسل چلی اور ہوئے زمین حضور کی آل کے نور سے معمور ہو گئے، اور سارے دشمن جو اب تک ہوئے ان کی نسل کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ میدان کربلا میں آقا کی اہل بیت و عطرت کا پورا خانوادہ کٹ گیا، صرف حضرت امام زین العابدین حیات رہے، ادھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے وہ حیات رہے، مگر آقا کی آل و عطرت کے چراغ دنیا میں جلتے رہے۔ یزید جو اس مارکے کے ایک مورچے پر جیتا مگر جلد اس سے ذلت اور اس کی تباہی و بربادی کا وقت آیا اور وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گیا۔ اہل حق کے لیے اللہ کی کامیابی کا وعدہ ہے، مگر وہ کامیابی اجرت نہیں ہے، اس کے لیے صبر آزما مرحلے ہیں، اور شرط یہ ہے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اس وعدہ الہیہ کا فیضان اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، تو شرط یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ پیارے ہم آپ کے ہو گئے، فصلی لربک وانحر، محبوب تو ہمارا ہو جا، اس کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے بن جاؤ، اللہ کے۔ ارے مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، جب تک تم اللہ کے نہیں بنتے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں اور اللہ کے فیضان اور اس کی خاص مدد و نصرت کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ مصطفی انقلاب کی کامیابی کے لیے فصلی لربک وانحر کی راہ پر چلنا ہوگا۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی یوں اختیار کرو کہ ہمارا اور آپ کا تن بھی رب کے سپرد ہو جائے اور ہمارا من بھی رب کے سپرد ہو جائے، سراپا رب کی طاعت میں مشغول ہو جائے، رب کی بندگی میں مشغول ہو جائے، رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے، رب کی اطاعت میں مشغول ہو جائے، اور من اور جان بھی رب کی نظر ہو جائے، بس جان زندگی رب کی نظر ہو جائے، رب کی رضا کے سپرد ہو جائے، تو جب تک ظاہر و باطن، تن اور من، جسم اور جان سب کچھ ہم اللہ کے سپرد نہیں کر دیتے، اس وقت تک ناممکن ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت کا فیضان ہمیں نصیب ہو۔ تو میری آخری گزارش جو آج کی گفتگو کا ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت اور غلامی کا رشتہ قائم کرنے والوں اپنے اوپر فصلی لربک وانحر کی راہ کو اپنانا لازم کر لو۔ مصطفی انقلاب کا سپاہی وہ کوئی سپاہی نہیں جس کی زندگی نماز کے نور سے عبارت نہ ہو، جس کی زندگی نماز کے نور سے عبارت نہ ہو، اور وہ شخص مصطفی انقلاب کا سپاہی نہیں ہے جو اللہ سے یہ عہد نہ کر لے کہ مولا
جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی جان اسی کے سپرد کرنے کا عہد کر لیا جائے۔ زندگی اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ، تن من کی ساری صلاحیتوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے دین کے سپرد کر، اور اس سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ تو جب تک اندر انقلاب نہیں آتا اس وقت تک اس نظام میں، خارج میں باہر انقلاب کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ مستقبلی انقلاب کا آغاز ہمارے تن اور من سے ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے۔ اور یہ جو نماز اور قربانی کی جامعیت ہے، یہی تصور ہے کہ جب آقا نے صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیار کی، ان کو بھی جو سبق سکھائے اور سبق یہ دیے۔ کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے؟ بتایا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی راتیں، صحابہ کرام کی راتیں مسلح کی پیٹھ پر بسر ہوتی ہیں اور ان کے دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتے ہیں۔ رات مسلوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عاجزی سے روتے اور ان کی زمینیں اللہ کی عبادت میں جھک جاتی ہے۔ دن گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی اقامت، حق کی سربلندی اور ظلم اور باطل کو کچلنے کے لیے سارا دن ان کا مجاہدانہ اور سپاہیانہ زندگی میں بسر ہوتا۔ تاریخ منہاج القرآن کے مستدان اور مستقبل انقلاب کے سپاہی اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کریں کہ رات کے اندھیرے میں رب کے حضور حاضر ہوں، روئیں اور گڑ گڑائیں، اور دن کے اجالے میں جہاں اپنا روزگار اور معاش کماتے ہیں وہاں دین کی سربلندی اور مستقبل انقلاب کے لیے ہر باطل طاغوتی قوت سے ٹکرا جائیں، قوت مجتمع کریں، ہمت نہ ہاریں۔ ابھی مستقبل انقلاب کے سفر کا آغاز ہے، یہ مستقبل انقلاب کے سفر کا آغاز ہے۔ ابھی آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، بڑے قدم باقی ہیں۔ مستقبل انقلاب کے سپاہیوں، اگر رب کی بندگی کا پٹا تم نے گلے میں ڈال لیا اور آقا بے-بہا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، تم نے اپنا تن اور من دونوں مولا کریم کے سپرد کر دیے اور کانٹوں کو چوما اور بے خطر بے خوف ہو کر مستقبل انقلاب کے سفر کی طرف بڑھ پڑے، تو یاد رکھ لو مستقبل تمہارا ہے، کامیابی تمہاری ہے، کامرانی تمہاری ہے۔ حق انشاءاللہ سربلند ہوگا اور باطل کا وقت آئے گا کہ پاس ہو کر دیکھ کو نابود ہو جائے گا۔ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، انقلاب 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 اللہ کے قدم بڑھائے، قدم بڑھائے۔ قدم بڑھانے کا نعرہ اور ساتھ ہونے کا نعرہ آسان ہے، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ اور بتا دوں آپ کو، بتا دیں، یاد رکھ لیں کہ انقلابات، مستقبل انقلاب کے سپاہیوں، انقلابات محض نعروں سے کبھی نہیں آئے۔ انقلاب کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ قربانی ہے، قربانی ہے، قربانی ہے۔ میں بتا دوں، جن لوگوں کا تقیہ بددیانتی پر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں، جرأت مند کبھی بے ایمانی نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا تقیہ مال و دولت پر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں، جرأت مند مال و دولت پہ تقیہ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا تقیہ انتظامیہ پر ہوتا ہے، یہ ڈی سی، یہ ایس پی، یہ ایس سی، یہ مجسٹریٹ، سرکاری انتظامیہ جو اقتدار پر آئے یہ انہیں کے حکم کی تعمیل کرتے، یہ کاریگر، ان کی نوکری کا معاملہ۔ کاش ہمارے سرکاری کارندوں کو ایمان اور کردار کی یہ دولت ملتی کہ وہ حق کی راہ پر چلتے اور جھوٹے حکم پر اپنی وردی اتار کے پھینک دیتے۔ سرکاری کارندوں، یہی وردیاں سب کچھ، ایماندار ہو کے چلو،
باغیرت ہو کے چلو اور حق کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ لے کے چلو. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بڑی بڑی دیواریں بھی اپنا سینہ چیر کے تمہارا راستہ بناتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی